اگر امام ابو حنیفہ کی فقہ کی تقلید ضروری ہے، جس سے امام ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا ہے، جب اس کی فقہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب فقہ اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس پر عمل کی بات کی جاتی ہے، تو تمہیں مروڑ کیوں اٹھنے لگ جاتے ہیں؟ جناب جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر، وہ کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ نے پہلی 2 ویڈیوز میں حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین علیہ السلام کا اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا آپ نے ذکر پاک سن رکھا ہے اور ان ویڈیوز کو آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مختصر تعارف اور علماء اور محدثین اہل سنت کی نظر میں آپ کی شخصیت کیا ہے، کیسی ہے، آپ کے علم و فضل اور آپ کے وقار کا انشاءاللہ الرحمن ذکر کریں گے۔ آج ہم اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جس شخصیت کی ذات والا صفات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا نام جعفر بن محمد ہے اور آپ کا لقب مشہور ترین جو ہے وہ صادق ہے۔ اس کے علاوہ نواب صدیق الحسن نے تشریف البشر بذکر ائمۃ اثنی عشر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کئی القابات کا ذکر کیا ہے، جس میں طاہر ہے، فاضل ہے، صادق ہے، اس طرح کے القابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لقب صادق جو ہے آپ کا وہ بہت مشہور ہوا ہے۔ آپ کے دور امامت میں اس دنیا نے ایک غیر معمولی ترقی پائی ہے، دنیا میں شعور کی لہر دوڑی ہے، گویا انسانیت جو ایک عرصے سے اپنی زبان سے حق کے الفاظ بیان کرنے سے رکی ہوئی تھی یا اسے ظلم و تشدد سے روکا ہوا تھا، وہ انسانیت ایک نئی طاقت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں کروٹ لیتی ہے اور مباحثوں، مناظروں اور مذاکروں کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس دور ان مباحثوں اور مناظروں اور مذاکروں کے ساتھ دین اسلام کی نشر و اشاعت و ترویج کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گزشتہ دور کے جتنے حکمران تھے، انہوں نے کیونکہ اسلام کی نشر و اشاعت اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام ائمہ حضرات کی زبان سے نکلنے والے دین کو ترویج دینے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اسے نشر کرنا، اسے روایت کرنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ سختیاں کم ہوئی تو اس دور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دور کے صادق نے، آل محمد کے صادق نے، حضرت جناب جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر ایسا دنیا میں علم کا ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ آج جتنے علوم دنیا میں موجود ہیں، وہ سائنس ہو، وہ فلسفے کا علم ہو، وہ کیمسٹری ہو، جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کو شائع کرنے والے، ان تمام علوم کو لکھنے والے، مرتب کرنے والوں کے تانے بانے جا کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاک ذات کے ساتھ ملتے ہیں۔ 4 مذاہب اس وقت دنیا میں موجود ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، خدا کی قسم مبالغے کی بات نہیں ہے، کتب اہل سنت میں، علماء اہل سنت نے، مورخین اہل سنت نے، محدثین اہل سنت نے، اہل سنت سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان چاروں اماموں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو تعلیم حاصل کی ہے، جو فقہ سیکھی ہے، جو دین پڑھا ہے، جو قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، جو ان کے سینے میں علم موجود ہے جس سے دنیا رہنمائی حاصل کر رہی ہے، ان تمام علم کو، ان تمام علوم کو اگر ان کا مرکز اور نقطہ آغاز اگر دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ آپ 80 ہجری میں اس کائنات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وقت کے امام کے ہاتھوں میں جب آئے تو آپ بچپن سے ہی ان مخفی علوم کے وارث تھے، ان کے آپ کے سینے میں موجود تھے کہ جنہیں کوئی عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اپنی زندگی کے آخری دور تک بھی امام جعفر صادق علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آئمہ جو امت میں دین کا غلبہ کریں گے ان میں سے چھٹے امام ہیں۔ یہ اہل سنت کے بھی چھٹے امام ہیں، اہل تشیع کے بھی چھٹے امام ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ناصبین حضرات، خوارج حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں یا امام ابن تیمیہ کے ہاں
ہاں یا دوسرے لوگوں کے ہاں وہ 12 امام کوئی اور ہیں. اصل میں اہل حدیث کے ہاں بھی وہ 12 امام وہی ہیں جو ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. آج میں آپ کے سامنے ہندوستان کی ایک بہت بڑی قداور شخصیت، اہل حدیث عالم دین نواب صدیق الحسن خان حسنی بھوپالی، ان کا ذکر کروں گا. ان کی کتاب تشریف البشر آپ کو اسکین بھی شیئر کروں گا، ان کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طرح انہوں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے اور کس طرح ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے اور اپنا امام مانا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی اجداد سے جو علم و حکمت سیکھا تھا اس کو اس کائنات میں مختلف مذاہب کے پیشواؤں تک منتقل فرمایا. اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے آپ سے کسب فیض کیا، آپ سے علم سیکھا، آپ کے سامنے زانو ادب زانو تلمذ طے کیا، آپ سے تقوی زہد و ورع سیکھا، آپ سے فقہ اور حدیث اور قرآن و تفسیر سیکھی، ان لوگوں کا ذکر علماء اہل سنت نے جگہ جگہ پر کیا ہے. ان میں سے عمر بن ابن عبید جو کہ معتزلہ کے بانی بنے ہیں، اس میں سفیان ثوری ہیں جو اہل سنت کے بہت بڑے محدث شمار کیے جاتے ہیں، محمد بن عبد الرحمن ہیں، ابن ابی لیلہ ہیں، سفیان ابن عیانہ ہیں اور اہل سنت کے بہت سارے دیگر فقہاء و محدثین. انہوں نے آپ کی شاگردی کو اختیار کیا ہے اور آپ کے غیر معمولی علم کی تعریف بھی کی ہے. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں. نعمان بن ثابت جن کا نام ہے، اور اس وقت کثیر تعداد پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اور دنیا کے دیگر ممالک میں امام ابو حنیفہ کے مقلد کثیر تعداد میں موجود ہیں. اور ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس امام کے پاس پڑھے ہیں، کہ جن کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اگر نعمان ابن ثابت کی زندگی میں یہ 2 سال نہ آتے تو نعمان ابن ثابت یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سال کیسے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ فقہ کے بعض لوگوں کے نزدیک بہت بڑے امام ہیں، ہم بھی الحمدللہ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی ہے. کئی آپ سے مباحثے بھی ہوئے ہیں، کئی آپ سے گفت و شنید بھی ہوئی ہے. وقت کے حکومتوں نے، وقت کے حکمرانوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے مباحثے اور مناظرے بھی کروائے ہیں، سوالات تیار کر کے وہ بھی امام کے سامنے رکھے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے دل کھول کر پوری تسلی بخش جواب دیے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی زبان سے جو بات نکلے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. اسے شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے. ما رأیت افقہ جعفر ابن محمد انہ اعلم الامہ. ما رأیت، امام ابو حنیفہ کے مقلدین دیکھیں، اگر امام ابو حنیفہ کی فقہ کی تقلید ضروری ہے، جس سے امام ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا ہے، جب اس کی فقہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب فقہ اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس پر عمل کی بات کی جاتی ہے، تو تمہیں مروڑ کیوں اٹھنے لگ جاتے ہیں؟ صحیح معنی میں اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہو تو سن لو. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر بن محمد حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی فقیہ دیکھا نہیں، کوئی عقل مند دیکھا نہیں، کوئی باشعور دیکھا نہیں، کوئی دانشور دیکھا نہیں. اور فرماتے ہیں انہ اعلم الامہ، وہ امت میں سب سے بڑے عالم ہیں. یہ ایک امتیازی شان ہے وقت کے ہر امام کی کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جو علم وقت کے امام کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا یہ کہنا کہ بخاری بڑا عالم تھا، بڑا محدث تھا، چھوٹی بات ہے. سفیان ثوری بڑا عالم ہے، یہ چھوٹی بات ہے. سفیان ابن عیانہ بڑا عالم ہے، یہ چھوٹی بات ہے. عبداللہ بن مبارک بڑے عالم ہیں، یہ چھوٹی بات ہے. اور یہ کہنا کہ حضرت امام جعفر صادق اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان جیسا ان کے دور میں تھا نہیں، امامت کے لیے یہ چیز میٹر کرتی ہے. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں، ایک واقعہ آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں. وقت کا حاکم منصور دوارنیکی، ٹھیک ہے، منصور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم و فضل کا چرچا دن اور رات سنتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وقت کا حاکم ہر دور کا یہ مجبور تھا کہ حکومت کی کرسی پر وہ بیٹھا ہے اور ذکر محمد کے بیٹے کا عام ہے. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر سن کے وہ بہت پریشان تھا. اس نے امام ابو حنیفہ کا ذکر بھی سن رکھا تھا اور یہ سن رکھا تھا کہ امام جو ہے وہ بڑے ذہین ہیں، بڑے فقیہ ہیں، وہ بڑا قیاس کرتے ہیں. انہوں نے اپنے دربار میں حضرت امام ابو حنیفہ کو بلایا. اچھا، اس واقعے کو جناب الامام الصادق و مذاہب اربع میں ذکر کیا گیا. یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں ذکر کیا امام ابو حنیفہ کو دربار میں بلایا اور کہا کہ سخت ترین، مشکل ترین سوالات بناؤ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ سوالات کرو. اور
انہیں جب یہ سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے تو میرے دربار میں درباری بھی دیکھ لیں گے کہ جعفر صادق کے پاس کتنا علم ہے۔ اتفاق ایسے ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوا نیکی کے جناب دربار میں امام ابو حنیفہ سے پہلے آ گئے، تو وہ امام ابو حنیفہ حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے موجود ہیں اور اس کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی رحمہ اللہ آ گئے اور انہوں نے آتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ جب سلام کیا نا تو ان کی حیرت نہ رہ گئی، پھر اس نے کہا جی حضرت امام جعفر صادق کہا کہ یہ ابو حنیفہ ہے اور اس کا سے پار بڑا علم ہے، یہ بڑا فقیہ ہے۔ تو امام نے فرمایا مجھ سے پہلے مل چکا ہے ابو حنیفہ، میں مل چکا ہوں پہلے، تو چلے بھی سوال کریں۔ اس نے 40 سوال کیے وقت کے امام سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے 40 سوال کیے۔ آپ نے ان 40 سوالوں کے جواب بھی دیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مدینے کے علماء کیا کہتے ہیں، مکے کے علماء کیا کہتے ہیں، کوفے کے علماء کیا کہتے ہیں، ہم آل محمد کیا کہتے ہیں، یعنی اس مسئلے کو بیان بھی کیا، اس میں اختلاف علماء امت بھی بیان کیا۔ تو امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے ہوش اڑ گئے۔ تو پتہ کیا کہا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اختلاف کا بھی علم رکھتا ہے۔ مسئلہ بیان کر دینا چھوٹی بات ہے، اس مسئلے کے بارے میں دیگر علماء کی رائے کیا ہے یہ بڑی بات ہے۔ زبان سے یہ کہہ اٹھے کہ اے جعفر صادق، محمد جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اس کائنات میں اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں، جو مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں اور مسئلے کے بارے میں دیگر جناب علاقے کے دیگر ممالک کے علماء کا اختلاف بھی جانتے ہیں۔ کیوں نہ جانتے بھائی؟ کیونکہ انہیں یہ علم وراثتی طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ اب یہ جو بات میں نے کی ہے نا کہ یہ نسل در نسل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم ان کے آباء و اجداد سے ملا ہے، یہ بات بھائی میں نے زمانی جو ہے نا جمع خرچ نہیں کیا، بلکہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں شرقاوی، امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی اور مصاحبت اختیار کی اور بہت زیادہ علمی فائدے اٹھائے، ان سے استنباط، استخراج اور تفسیر کی بہت سی روشیں اور طریقے سیکھے اور احکام کے بہترین نتائج سیکھے اور علم حاصل کرنے کے بہترین رستے سیکھے۔ اور یہ جو علم امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا وہ خود ان کے اپنے بزرگوار جو ان کے پدر آباء و اجداد گزرے ہیں ان سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت امام حسین نے حضرت جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے خود نبی محترم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کو شرقاوی نے جناب ائمۃ الفقہ یعنی 9 ائمہ کی فقہ میں انہوں نے اسے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک اہل حدیث، بہت بڑے اہل حدیث اسے نہ بھی اہل حدیث مانے، تاریخ اہل حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑے اہل حدیث ہیں، وہ بڑی ہی ایک عظیم جملہ یہاں پہ میں ان کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے سیرت النعمان میں، یعنی امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہوئے سیرت النعمان صفحہ نمبر 54 پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد ہوں، لاکھ فقیہ ہوں، لیکن ان کا علم و فضل امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زیرو ہے، بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرِي بِمَا فِيهَا، ہائے کاش آج کے اہل حدیثوں کو یہ سمجھ آ جائے، کاش کے اہل حدیثوں کو وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرِي مَا فِيهَا۔ سیرت النعمان امام حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت لکھتے ہوئے صفحہ نمبر 54 پر انہوں نے تبا جو آگرہ ہے، یعنی جہاں پر یہ ہند میں یہ جو کتاب شائع ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں جناب صاحب البیت ادری ما ادری، صاحب البیت ادری بما فیہا، جو گھر والے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں گھر میں کیا ہے۔ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ جتنے بڑے مجتہد ہوں، جتنے بڑے فقیہ ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے چھوٹے سے بچے ہیں، کیونکہ فقہ، علم، تفسیر، حدیث، قرآن، علم و حکمت ان کے گھر میں اتری ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ گھر والے جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور سیدہ زہرا کے جو حقوق کے معاملے بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ گھر والے جانتے ہیں وراثت کے مسائل کیا ہیں۔ یہ ایک اہل حدیث کا قول ہے، ثابت نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ آگے چلیے، آپ کا جو لقب آپ کو صادق ملا ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، ابن خلکان نے لکھا ہے کہ جعفر بن محمد احد الائمہ اثنی عشر، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ 12 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ وکانہ من سادات اہل بیتی، اور وہ اہل بیت میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں،
वलक़ब बिस्सादिक, उनको लक़ब मिला है सादिक का। लिसिद्क़ मक़ालतिही व फ़ज़लिही अशहरु अन युज़करा जाफ़र इब्न मुहम्मद। हाय हाय, फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम 12 आइम्मा में से एक इमाम है, और ये भी तो अहले सुन्नत है जो इनको 12 इमाम मान रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये सादात अहले बैत में से। इन्हें लक़ब जो सादिक मिला है, इनके सच्चे और सिदक के मकालात की वजह से मिला है। यानी जो भी अपनी ज़बान से सादिक आले मोहम्मद बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं, सच ही बोलते हैं। पता है, मेरे पाक पैगंबर का नबूवत के ऐलान से पहले भी कुफ़ार मक्का ने जो लक़ब रखा था वो सादिक और अमीन रखा था, और उसी सादिक, वही सिदक दोबारा एक नई शक्ल में जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शक्ल में दुनिया ने फिर देखा, वही सच, मोहम्मद का वही सच देखा। और इसके बाद अल्लाह अकबर फरमाते हैं व फ़ज़लुहु, और इमाम की फ़जीलतें। आज मैं सवाल करता हूँ अहले सुन्नत उलमा से इस वक्त के, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं लेकिन नासबियत की तरफ जिनका रुझान बहुत ज़्यादा है। इब्न खल्लिकान लिख लें व फ़ज़लुहु अशहर, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की फ़जीलतें बहुत मशहूर हैं। मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ हैं? अगर कोई फ़िक़े जाफ़री का नाम ले ले, खुदा की कसम तुम मुझसे पता नहीं राफ़ज़ी शिया तो पता नहीं क्या कुछ कह देते हो, और उसे काफ़र तक अपनी किताबों में लिख रखा है और नारे लगाते हो, तो मुझे बताओ जो अहले सुन्नत मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन ने लिखा है वह फ़ज़लुहु अशहर, उनके फ़जीलतें मशहूर तरीन हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि उनका जिक्र ही नहीं किया जा सकता। वो कहाँ हैं? उनको क्यों छुपाया गया है? उन्हें कहाँ छुपा के रखा गया है? उम्मत को बताया जाए और उम्मत आले मोहम्मद के साथ मिल जाए, जुड़ जाए और जन्नत के रास्ते पर चढ़ जाए, उम्मत आले मोहम्मद की मुत्तबे और फरमाबरदार बन जाए। आगे चलें। आगे अबू सअद अब्दुल करीम समानी, अल्लाह अकबर, वो जनाब अंसाब, किताबुल अंसाब में ज़िक्र करते हैं। इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 507 है। ठीक है, आप स्कैन इसका देख लेंगे। अल्लाह अकबर, फरमाते हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को जो लक़ब मिला है ना, लि जाफ़र सादिक लिसिद्क़िही फ़ी मक़ालिही, उनकी सच्ची बातों की वजह से मिला है। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसको किसी ने झूठ साबित किया हो। अब मैं यहाँ से सवाल करता हूँ कि मासूम किसे कहते हैं? मासूम किसे कहते हैं? जो सारी ज़िंदगी झूठ ना बोले, न दुनिया के मामले में ना खुदा के मामले में। अगर नहीं समझ आई ना तो यहाँ पे एक अहले सुन्नत आलिम का एक कौल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर आपको फिर भी मासूमियत अहले बैत की समझ ना आए, ये जनाब शहरस्तानी अल मिलल व नहल में पता क्या लिखते हैं? कहते हैं आपके पास जोश मारने वाला इल्म था। किसके पास? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास जोश मारने वाला इल्म था, और हिकमत से कामल अदब था, और दुनिया में ज़ुहद था, और शहवत से ताम मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी। शहवत से मुकम्मल तौर पर आप दूरी इख्तियार करते थे। अब मुझे बताएं, जो मुकम्मल तौर पर शहवत से पाक हो उसे मासूम नहीं कहते? उसे क्या कहते हैं? जो कभी झूठ ना बोले उसे क्या कहते हैं? जो कभी शहवत के चुंगल में ना फंसे उसे क्या कहते हैं? जो दुनिया और आखिरत के बारे में कभी एक ज़र्रे के बराबर झूठ ना बोले उसे क्या कहते हैं? जो लम्हा भर के लिए पलक झपकने के बराबर भी गुनाह करे, उसे गुनाह ना करे, उसे क्या कहते हैं? जो इल्म कामल नबूवत का इल्म जिसके पास हो और वो कहे सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, उसे क्या कहते हैं? यह मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ जनाब। अबिल मिक़दाद, किताब कौन सी है? शम्सुद्दीन ज़हबी ने सीर आलामुन नुबला में लिखा है कि अबिल मिक़दाद, अमर बिन अबिल मिक़दाद, वो कहते हैं मैंने एक दिन हज़रत जाफ़र मोहम्मद, हज़रत जनाब जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को देखा। वो एक पत्थर के ऊपर खड़े हुए थे और क्या कह रहे थे? अल्लाह अकबर, वो कह रहे थे सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, क्योंकि बेटे किसके हैं? बाबे मदीनतुल इल्म के। वो कूफे का मिंबर याद करो जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जानशीन अख़ी रसूल नफ्स रसूल अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, उसी अली उल मुर्तज़ा का बेटा है, उसी का लख्त जिगर है। आज एक पहाड़ पे खड़ा होकर लोगों को कह रहा है जाफ़र सादिक से सवाल कर लो, क़यामत तक आने वाले तमाम मामलात में इसके बाद के तुम्हें जाफ़र सादिक न मिले अलैहिस्सलाम। आज इस कायनात में जितने इल्म मौजूद हैं उन सब इल्मों का बानी जो है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अकबर। और फिर आखिरी बात जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसके बाद हम अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। इमामों का ज़िक्र इतना वसी है कि इस ज़िक्र को बयान करते करते बंदा थक जाता है, क्योंकि अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है कि इतने इनके मनाक़िब और फ़ज़ाइल हैं कि जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपके सामने मैं जो बयान कर रहा हूँ ना, अल्लाह की कसम ये 100% सच है। इज़्ज़ुद्दीन इब्ने असीर जज़री लिखते हैं लक़ब बिही लिसिद्क़िही फ़ी मक़ालिही व फ़आलिही व मनाक़िब मशहूरा, उन्हें जो लक़ब मिला है सादिक, उनके
سچے مقالات کی وجہ سے اور ان کے مشہور فضائل کی وجہ سے جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ بالآخر حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اس کائنات کو علم و حکمت کے خزانے عطا کر کے 148 ہجری میں کئی ہزاروں لوگوں کو علم حدیث، فقہ حدیث، تفسیر قرآن اور کائنات میں اس وقت جتنے علوم ہیں ان سب علوم کو دنیای کائنات کے لوگوں میں منتقل کر کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سائنسدان، جابر بن حیان جیسے سائنسدان اور فلاسفر، اور جناب سائنس اور کیمسٹری لکھنے والے بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، مورخین کو، سیرت نگاروں کو، معلمین کو، بڑے بڑے فقیہوں کو جناب پیدا کر کے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے ملنے والا علم لوگوں میں منتقل کر کے 148 ہجری میں اپنے خدا سے جا ملے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی طرح ہی وقت کی حکومت نے زہر دلوا کر کے شہید کر دیا، اور امام کا جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں جنت البقیع میں ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچایا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جہاں جہاں بھی آل محمد کے مقبرے ہیں، اللہ ان کے روضے ہیں، ان کے آخری آرام گاہ ہیں، اللہ ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔